اچھا جی، اس کا پارٹ 2 ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس فرسٹ پارٹ جو تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے یہاں تک کیا تھا. ہمارا آئٹریشن کا پارٹ سٹارٹ ہوتا تھا. آئٹریشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس جب کوئی اسٹیٹمنٹس چل رہی ہوتی ہیں اس میں اگر سرٹن نمبر آف اسٹیٹمنٹس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ 2 3 4 بار چلیں تو ہم اس کے لیے ہم آئٹریشنز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مینس کہ لوپ میں وہ اسٹیٹمنٹس ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس جنرلی 3 قسم کی پروگرامنگ لینگویجز میں ہوتے ہیں لوپس: فار، وائل، ڈو وائل. ٹھیک ہے، یہ آلموسٹ ہر لینگویج کے اندر اس طرح کی ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جاوا اسکرپٹ میں، پی ایچ پی میں، سی پلس پلس، جاوا، پائتھن. تو فار لوپ ہمارے پاس ایک قسم کا کاؤنٹر لوپ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے پاس سی پلس پلس اور جاوا میں آپ دیکھیں بالکل آلموسٹ سیم ہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس فار یہاں پہ آپ نے انیشلائزیشن کر لینی ہوتی ہے کسی ویریبل کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کنڈیشن دے دیتے ہیں لیٹس سپوز، اس کے بعد آپ کے پاس ایکشن آ جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کا یہ فرسٹ پارٹ جو ہے دس از کالڈ، یہ ایک بار چلتا ہے صرف، اس کو انیشلائزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں سیکنڈ پارٹ کو کہ کنڈیشن. جب تک یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی یہ لوپ بار بار یہ اسٹیٹمنٹس آئیں گی. دیکھیں فرسٹ ٹائم جب پروگرام آئے گا تو یہ انیشلائز ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ چیک کرے گا کہ کنڈیشن ٹرو ہے یا نہیں. اگر یہ ٹرو ہے تو اس کے بعد یہ چلے گا، آئے گا سیکنڈ ٹائم پہ یہ کنڈیشن کو دیکھے گا، اس کو انکریمنٹ کرے گا، آگے جائے گا. پھر آئے گا کنڈیشن کو دیکھے گا، ایکشن کرے گا اینڈ آگے جائے گا جب تک کہ کنڈیشن فالس نہیں ہو جاتی. یہ اس طرح لوپ میں چلے گا اور پھر یہ ایگزٹ کر لے گا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ ایگزیکٹلی یہی فارمیٹ ہمارے پاس جاوا میں بھی ہے لیکن پائتھن میں ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں فار آئی ان رینج. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی کی ویلیو شروع کرو، سوری یہ نہیں ہوتا اس میں، آئی کی ویلیو شروع کرو 0 سے، اور جو رینج میں جو ورڈ ہوتا ہے اس سے ایک سٹیپ پہلے تک، مینس 0 سے لے کے 9 تک یہ چلے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے 10 تک پرنٹ کرنا ہے تو رینج کو 11 کر لیں. تو یہ آپ کے پاس پائتھن کا لوپ ہے. اس کا کوڈ بنا کے اس کو رن کریں، پریکٹس کریں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو. وائل لوپ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وائل جب تک آپ کی ایک کنڈیشن ٹرو ہے تب تک اس لوپ کو چلاتے جاؤ. تو آپ کا پروگرام اگر چلتا ہوا آ رہا ہے یہاں پہ، اگر سٹارٹ میں کنڈیشن فالس ہے تو یہ ایک بار بھی نہیں چلے گا. اسی لیے سٹارٹ میں چونکہ کنڈیشن چیک کرتی ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ پری ٹیسٹ لوپ ہے. اور سملرلی آپ کے پاس ایک اور لوپ ہے جس کے اندر ہم اس طرح سے کرتے ہیں، ڈو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور وائل آخر میں لے کے ہم کنڈیشن چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر بولین ویلیو ہوتی ہے اور سیمی کالن بھی آ جاتا ہے. آپ کا پروگرام چلتا ہوا آ رہا ہے، لوپ میں ایک بار یہ ضرور انٹر کرے گا، ایٹ لیسٹ ونس انٹر کرے گا اگر یہ کنڈیشن فالس بھی ہے. اگر یہ فالس ہے تو ایگزٹ کر جائے گا، اگر فالس نہیں ہے تو پھر یہ پارٹ ریپیٹ ہوگا جب تک یہ کنڈیشن فالس نہیں ہو جاتی. جب تک یہ ٹرو ہے یہ چلتا رہے گا. تو یہ اس میں چونکہ بعد میں لوپ آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹیسٹ لوپ. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کی کنڈیشن فالس ہے تو یہ اس کی باڈی کے اندر جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کبھی نہیں رن ہوں گی. لیکن اگر ڈو وائل لوپ میں اس کی یہ کنڈیشن فالس ہے تو اس کی باڈی کم از کم فرسٹ ٹائم میں خواہ رن ہوگی جب تک یہ کنڈیشن تک نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈو وائل لوپ ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس وائل ہو گئے، ڈو وائل لوپس ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتا دیا وائل لوپ میں ایگزیکیوٹ 0 ٹائمز اور ڈو وائل میں ایگزیکیوٹ ایٹ لیسٹ ونس. ٹھیک ہے نا، اگر کنڈیشن فیل ہو. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس لوپس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل، اچھا یہاں پہ ہم نے پائتھن کی ایگزامپل لی. پائتھن میں ہمارے پاس وائل لوپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے وائل لوپ دیکھ لیا کہ پائتھن کا وائل لوپ کیا ہے. اس میں ہمارے پاس یہ بریکٹ نہیں ہوتی، وائل آپ نے جو کنڈیشن دے دی کولن اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے تو جب تک یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ وائل میں چلتا رہے گا. اچھا، اگر آپ نے کسی وقت آپ نے اپنے لوپ کو، فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ فار لوپ ہے اور یہ ریپیٹیڈلی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہے اس کے اندر یہاں پہ انیشلائزیشن ہے، ادھر ہمارے پاس کنڈیشن ہے اور ادھر ہمارے پاس ایکشن ہے. ٹھیک ہے، جو ہم آئی پلس پلس کہتے ہیں. کنڈیشن ہماری ہوتی ہے آئی از لیس دین 10 اور انیشلائزیشن کیا ہے آئی از اکول ٹو 0 یا انٹیجر آئی از اکول ٹو 0. اگر میں یہاں پہ کہیں پہ لکھ دیتا ہوں کنٹینیو
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ چلتا ہوا آ رہا ہے پروگرام اور آ کے یہاں پہ پہنچا ہے تو کنٹینیو کا مطلب یہ ہے کہ اگلی آئٹریشن پہ چلے جاؤ. اگر اس نے لیٹ سپوز 10 بار چلنا ہے تو ایک بار چلا یہاں پہ یہ کنڈیشن اس کو ہوتی ہے اس سے آگے مت جاؤ, سیکنڈ پہ چلے جاؤ, اس سے آگے نہ جاؤ, تھرڈ پہ چل جاؤ, اینڈ سو آن. بریک آن دی ادر ہینڈ کیا کرتے ہیں, جو ہی آپ کے پاس بریک آتا ہے تو بریک اس لوپ کو باہر نکال لیتے ہیں. آپ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل آپ ایک کنٹینیو اور بریک کا فرق کیا ہے. آپ سمجھ لیں کہ ایک آدمی کو آپ نے ٹاسک دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اس جگہ سے اس جگہ تک آپ نے کچھ سامان لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے, لیٹ سپوز کوئی باکس لے کے آنا ہے, یہاں پہ باکس رکھا, پھر آپ واپس جاؤ گے, یہ کام ریپیٹ کر رہے ہو آپ, ٹھیک ہے. اب ایک باکس لے آئے, پھر سیکنڈ باکس جا کے لے آئے, پھر تھرڈ باکس لے کے آپ آ رہے ہیں, لے آئے. اب فورتھ کے لیے جب آپ جا رہے ہیں اور یہاں پہ اگر کنٹینیو آ گیا تو کنٹینیو کیا کہتے ہیں آپ کو, کہ آپ فورتھ کے لیے آ رہے ہیں, فورتھ کو مت لے کے جائیں, آپ ایسے کریں یہاں سے واپس چلے جائیں, ففتھ کو لے کے آ جائیں. مینز لوپ کی اگلی آئٹریشن سٹارٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر اس کی جگہ ہم یہاں پہ بریک لکھتے ہیں جس کا مطلب ہے یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ بس یہ کام ختم کرو اور تم جاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کی ایگزامپل ہے, اس کو دیکھ لیں. اچھا, پائتھن کے اندر ہمارے پاس ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں پاس. اگر ہم کہتے ہیں نا جیسے فار, اور یا ہم کہہ دیتے ہیں وائل, ہم نے کوئی کنڈیشن دی اور اس کو ہم نے ایمٹی چھوڑا, تو ہم پائتھن کے اندر کچھ ایمٹی نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ پائتھن کے اندر ہم اس طرح سے چیز لکھتے ہیں. وائل اگر ہم نے کنڈیشن دے دی اور اگر ہمیں نہیں پتا کہ اس کی باڈی میں ہمیں کیا لکھنا ہے, تو کولن لکھے ہم اس کو خالی نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے پاس. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایمٹی جگہ ہے, اس کو اسی طرح چھوڑو, ٹھیک ہے. تو پاس پرفارمز نو آپریشن, اٹ از یوزڈ ایز اے پلیس ہولڈر. یہ خالی جگہ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس اسی طرح فار آئی ان رینج 10 ہے, ٹھیک ہے, یہ لوپ 10 ٹائمز چل رہا ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ابھی میں نے اس کے اندر کیا لکھا ہے, تو آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پاس, مینس کہ یہ ایمٹی ہے, اور پھر آپ باقی کوڈ لکھتے ہیں. جب آپ کو پھر یاد آتا ہے کہ اس کے اندر میں نے کیا لکھا ہے, تب آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو پاس از دیٹ تھنگ. نیکسٹ لوپ, لوپ ود ان لوپ ہوتا ہے, کنڈیشنز کی طرح ہوتا ہے. اس کو آپ لوگ خود دیکھ لیں کیا چیز ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں ایک فار لوپ ہے اور اس کے اندر دوسرا فار لوپ ہے. یہ ہم کس سچویشن میں یوز کرتے ہیں, جب ہم مثال عام طور پہ 2 ڈائمینشنل ایریز کو ہم ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں, تو ادھر آپ کو یہ ایگزامپل میں دکھا دوں گا, ورنہ ادروائز نیسٹڈ لوپس کو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ہر لینگویج کے اندر نیسٹڈ لوپ ہوتا ہے. اسی طرح انفائنائٹ لوپ, اگر یہ دیکھیں اس میں کہہ دیا وائل ٹرو. وائل ٹرو کا مطلب یہ ہے کہ جاوا اور پائتھن میں اگر آپ نے لکھ دیا وائل ٹرو اور اس کے اندر آپ نے کچھ بھی لکھ دیا تو یہ بس ساری عمر چلتا رہے گا, کیونکہ یہ آپ نے ٹرو اس کو ہارڈ کوڈ کر کے, یہ کبھی بھی فالس نہیں ہو رہا, یہ پروگرام چلتا رہے اور کبھی نہیں ختم ہوگا. اسی طرح پائتھن میں بھی جب آپ لکھ دیتے ہیں وائل ٹرو اور اسٹیٹمنٹ دے دی, تو یہ اسٹیٹمنٹ بس اسکرین پہ انفائنائٹ ٹائم تک چلتی رہے گی, کیونکہ یہ کبھی فالس ہی نہیں ہو رہا. فالس تو تب ہوگا کہ اگر کوئی کنڈیشن ہو, فار ایگزامپل میں نے کہہ دیا کہ بھائی آئی از اکول ٹو 0, اور پھر میں کہہ دیتا ہوں پائتھن میں لکھتا ہوں وائل آئی از لیس دین 10, ٹھیک ہے, اور کولن دیکھ کے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پرنٹ آئی. اب یہ کیا ہوگا, آئی کی ویلیو ہے, یہ ٹرو ہو گیا, آئی تو اس سے کم ہے, یہ 0 پرنٹ کرے گا, پھر 0 پرنٹ کرے گا, پھر آئے گا آئی کی ویلیو 0 0 0 0, تو انفائنائٹلی اب یہ 0 کرے, کیونکہ اس کو میں چینج نہیں کر رہا. لیکن اگر میں ساتھ لکھ دیتا ہوں آئی از اکول ٹو آئی پلس 1, تو اب کیا ہوگا, 0 ہے, کنڈیشن ٹرو ہے, اس نے 0 پرنٹ کیا. اب آئی کی ویلیو کیا ہوگی, آئی کی ویلیو ہم نے اس طرح سے لکھ دی, آئی کی ویلیو پہلے 0 تھی, اب آئی کی ویلیو 1 ہو گئی, 1 10 سے چھوٹا ہے, اس نے 1 لکھ دیا. پھر یہ اب واپس آیا, آئی کی ویلیو کو 2 کیا, 3 کیا, 4 کیا, جو ہی آئی کی ویلیو 10 ہوگی تو 10 ہم کہیں گے 10 از ناٹ لیس دین 10, تو یہ فالس ہو جائے گا اور یہ یہاں سے ایگزٹ کر کے آگے چلا جائے گا پروگرام, ٹھیک ہے. ٹرنری آپریٹرس کیا ہوتے ہیں, یہ آلریڈی میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں. ٹرنری آپریٹرس میں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں x از اکول ٹو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس a از اکول ٹو 10 ہے, b از اکول ٹو 20 ہے, آپ کہتے ہیں x از اکول ٹو a از, لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں a از لیس دین b, تو اس کا جواب تو ٹرو آ رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں x کو اگر a چھوٹا ہے تو x کی ویلیو a کی ویلیو x میں چل جائے, اگر b سوری بڑا ہے, اور اگر b بڑا ہے تو b کی ویلیو چل جائے. تو ہم ادھر کولن لگا لیتے ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا تھا
ٹرو کے لیے یہاں پہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے، فالس کے لیے یہاں آتی ہے، یہاں پہ ہم سیمی کولن لگاتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ اگر بی بڑا ہے تو ایکس کے اندر بی کی ویلیو چلی جائے، اور اگر اے بڑا ہے تو اس کے اندر اے کی ویلیو چلی جائے. اب ہوگا کیا، یہ چیک کرے گا، اگر تو یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ پارٹ رن کرے گا، اور اگر یہ فالس ہے تو یہ پارٹ رن ہوگا. ٹھیک ہے، تو تو یہ جو بھی ویلیو ہے وہ آ کے ہمارے پاس ایکس میں اسٹور ہو رہی ہے. تو اس کی ایگزامپلس کو بھی ٹرائی کر لیں، اس کے اندر کوڈ کر کے ویڈیو کو اسٹاپ کر کے اس کوڈ کو رن کریں، دیکھیں آپ کے پاس کیا آتا ہے. اس کے بعد اس ریزلٹ کو پرنٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کیا ویلیو آتی ہے. ایک آپ کے پاس کوئی ریفرنسز کے لیے آ گیا کہ بھئی سی پلس پلس کے اندر ہمارے پاس جو ہوتے ہیں لوپس وغیرہ کے ساتھ ہم یہ بریکٹس لگاتے ہیں، مطلب جو بھی آپ کا لوپ شروع ہوا ہے یا اف کنڈیشن ہے تو اس بریکٹ کے بیچ میں اسٹارٹ اور اینڈ جو ہے، یہ اسٹارٹنگ بریکٹ ہوگی، اینڈ اس کے بیچ میں ہوتا ہے. لیکن پائتھن کے اندر ہم لوگ آئیڈینٹ کر لیتے ہیں، مطلب ہمارے پاس جو بھی اف اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد سب کچھ اس سے آگے آئیڈینٹ ہو جاتا ہے. یہ والا پارٹ جو ہے ہم نے ٹیب دے کے اسپیس چھوڑی ہوتی ہے، تو وہ یہ والا جتنا بھی پارٹ ہے یہ پھر اس کا حصہ کنسیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی آپ کو ایک شارٹ سا وہ دیا ہوا ہے. اور بس اس کو دیکھ لیں، یہ آج کا ٹاپک ہے. دیکھیں ہم نے انٹروڈکشن دینا ہے، اس کو ان ڈیپتھ پھر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اپنے پیپر کے لیے. اس کے ساتھ سے بھی ریلیونٹ جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ آپ کو پرووائڈ ہو جائیں گے کمبائنڈ ایم سی کیوز کے اندر. تو ہوپ فلی اس ٹاپک میں اب آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. تھینک یو.